اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے متعلق کئی ایک اہل علم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بھی یہاں چند چیزیں ذکر کی ہیں۔ میں یہ چیزیں بھی اور بعض اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ نمبر دو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور و فکر کرے، جیسے شیخ نے بھی کہا ہے کہ مطالعۃ نعمہ العظیمۃ علی العبد، کہ بندے پر جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں انسان ان میں غور و فکر کرے۔ انسان کو بلا شبہ اپنے محسن سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان پر کس کے احسانات ہیں۔ نمبر تین، اللہ رب العزت نے انسان کی نافرمانی کے باوجود جو اللہ رب العزت نے انسان پر انعام و اکرام کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان احسانات پر غور کرے اور اپنی کمی کوتاہی کا ساتھ مشاہدہ کرے۔ یہ انسان میں ایک عجیب قسم کا جذبہ اور محبت اللہ تعالیٰ سے متعلق پیدا کر دینے والی چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے متعلق سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی اللہ رب العزت مجھ پر احسان اور اکرام کرتا ہے۔ جیسا کہ سہل بن عبداللہ تستر رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن آواز لگاتا ہے، کہتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے انصاف نہیں کرتا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو میرے غیر کی طرف بڑھتا ہے، میں تجھ سے تکلیفیں دور کرتا ہوں اور تو مسلسل گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، ابن آدم کل جب تو میرے پاس آئے گا تو کیا کہے گا۔ حسن بن علی رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے الہ، تو نے مجھ پر انعام کیا تو مجھے شکر گزار نہیں پایا، اور تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا تو مجھے تو نے صبر کرنے والا نہیں پایا، لیکن میرے شکر کرنے کی وجہ سے تو نے نعمت نہیں چھینی، اور میرے صبر کرنے کی وجہ سے، میرے صبر نہ کرنے کی وجہ سے تو نے سختی کو مسلسل نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان سے بلا شبہ معاملہ یہی ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے من کان فی سخطہ محسنا فکیف یکون اذا ما رضی، کہ جو بندہ جو ذات اپنی ناراضی میں بھی احسان کرنے والی ہے، جب وہ راضی ہوگا تو پھر اس کے احسان کا کیا عالم ہوگا۔ تو کیسی کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب گنہ گار ہیں، لیکن صبح و شام ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور تمتع حاصل کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو پھر اس اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہوں گے۔ تو خیر، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان اچھی مجلس اپنائے، جیسے شیخ نے بھی کہا ہے کہ مجالسۃ المحبین، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی مجالس انسان اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اہمیت بتائی گئی ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے۔ روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں میں غور و فکر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دل میں بڑی محبت پیدا کرتی ہیں چیزیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو انسان کے علاوہ کسی اور طرح کی مخلوق میں پیدا کر دے۔ اس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ بندے کے حقیر سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ نوازشات ہوتی ہیں، اس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ گناہوں کو معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اسباب کتنے زیادہ بنا دیے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال و جمال پر غور کرنا چاہیے، صفات پر غور کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المحبت نوعین، محبت کی دو قسمیں، محبت تنشأ عن الانعام والاحسان، ایک محبت وہ ہے جو انعام اور احسان سے جنم لیتی ہے، اور دوسری محبت وہ ہے تنشأ عن جمال المحبوب و کمالہ، جو محبوب کے جمال اور اس کے کمال سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے کمال و جمال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر غور کرے تو انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت، ایک ہے انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا، اور ایک ہے انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا، دو مختلف چیزیں۔ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر لینا یہ کچھ عجیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، انسان کو کیوں کر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے انسان محبت کرنے لگے، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، یہ بڑی عظیم اور اصل چیز ہے، اور یہی اصل وہ ہے جس کی کوشش میں انسان کو ہر دم لگے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جن میں سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، احسان کرنا، انصاف کرنا، توبہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، توکل کرنا، سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا، صبر کرنا،
یہ اوصاف اور اس طرح کے دیگر کئی اوصاف کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت ان اوصاف کو اپنانے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو غور و فکر کر کے پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ رب العزت کے کلام سے زیادہ بڑھ کر کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، تو سچی بات کیا کرے، امانت ادا کرے اور پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما تقرب الی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ جو بندے پر میں نے چیزیں فرض کی ہیں نا، اس سے بڑھ کر انسان میرے قریب کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اور انسان مسلسل نوافل کے ذریعے میرے قریب ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرائض اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا، اس سے بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے لگتی ہے۔